نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ اگر ہم پورا قرآن ریکارڈنگ چلا کر سن لیں تو کیا اس کو کسی مرحوم کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ثواب تو ایصال کر سکتے ہیں، لیکن جیسا عمل ہوگا ویسا ہی پہنچے گا۔ چنانچہ قرآن پورا پڑھیں گے، اس کا زیادہ ثواب ہے، دیکھنے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب، سننے کا ثواب، یہ ثواب آپ ایصال کریں گے۔ ریکارڈنگ سنیں گے تو سننے کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، تو صرف سننے کا ہی ثواب دے سکتے ہیں۔ قرآن تو آپ نے پڑھا نہیں، قرآن آپ نے ختم نہیں کیا، تو یہ سوچنا کہ پورے ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جتنا آپ نے سنا اور اس پر ثواب مرتب ہوا، اس میں ایصال کی گنجائش ہوگی۔ تو لہٰذا جو پڑھنے کے فضائل کہیں پر بھی بیان ہوئے ہیں، یاد رکھیں، میں بارہا کہتا ہوں، وہ سننے سے حاصل نہیں ہوں گے۔ حدیثوں کو ان کے ظاہری مفہوم پر سب سے پہلے رکھنا لازم ہے۔ تعویل کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جب ظاہری مفہوم رکھنے پر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی طرف کسی خرابی کی نسبت لازم آ رہی ہو، تب ہم اس میں تعویل کرتے ہیں، یعنی مفہوم بدلتے ہیں کہ بھئی اصل یہ نہیں ہے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے، یہ دوسرا۔ اور اگر تعویل کی ضرورت نہ ہو تو پھر اس کو اصل پہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک پڑھنے کی یا سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی فضیلت ذکر کی، یہ پڑھنے پر ہی حاصل ہوگی، سننے پر نہیں کہ آپ گھر والوں کو بٹھا کر ایک آدمی پڑھ دے، سارے سن لیں۔ صرف پڑھنے والے کو فضیلت حاصل ہوگی، سننے والوں کو ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن نبی کریم نے پڑھنے کی فضیلت بیان کی، آپ کہہ رہے ہیں یہ فضیلت سننے والے کو ملے گی، تو کیا ہم شارع ہیں کہ ہم یہ اس میں تعویل کر کے پڑھنے کو سننا اور سننے کو پڑھنا قرار دے دیں؟ ایسا تو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا پڑھنا ہی ہوگا۔ اسی طرح قرآن عظیم، اگر قرآن پڑھ کر آپ ایصال کرنا چاہتے ہیں تو پڑھنا ہی پڑے گا، سن کے کریں گے تو جو سننا ہے بس اتنا ثواب ملے گا اور اس کو آپ ایصال کر سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ